انشاءاللہ 10 منٹ میں ہم لوگ آپ کو فارغ کر دیں گے انشاءاللہ۔ جتنے اس وقت علماء، حفاظ، ائمہ اور جمعیت کے ذمہ دار جمع ہیں، ان سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ مولانا سلیمان صاحب، حافظ حسین صاحب نے مجھے ایسے ناچیز کو صدر بنایا جو گمنام بھی ہے اور غیر معروف بھی ہے، آپ لوگ مجھے جانتے بھی نہیں، لیکن یہ ان کا حسن ظن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کے مطابق مجھے بھی ویسے بنائے۔ دوسرا، یہ آج اس یہ جلسہ تاریخی جلسہ ہے۔ ہماری بہنوں نے یہ ثابت کر دیا کہ عورتیں نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں بلکہ مردوں سے آگے، اس لیے مردوں کی تعداد بہت کم ہے، عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم نے جیسے عورتوں پر محنت کرنی تھی نہیں کی، یہ محنت کے بغیر اتنے سب جمع ہوئے۔ عورتوں کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ وہ ایک تاریخ ساز عظیم الشان جلسے میں سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنے کو قبول فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میری بہنوں سے ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں دو طرح کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ایک ہوا گھر واپسی کی ہے۔ اپنی زبان، یہ جملہ غلط ہے لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ ایک واپسی عملی طور پر ہے اور ایک واپسی عقیدے کے طور پر۔ اس وقت جو گھر واپسی ہو رہی ہے، جو ارتداد پھیل رہا ہے، یہ تہذیبی ہماری اپنی زبان میں ہم اگر اس کو اچھی طرح ادا کریں، یوں سمجھیے کہ ہم عقیدے کے طور پر ارتداد کی طرف نہیں جا رہے بلکہ رسم و رواج کے طور پر ہم جو ہے وہ دھیرے دھیرے اسلام سے نکلتے جا رہے ہیں۔ باطل نے بہت محنت کی اور دو چیزوں کے اوپر اس کا دھیان رہا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے ریڈیو آیا، پھر ٹیلی ویژن آئے، اس کے بعد جو ہے وہ موبائل آیا، انٹرنیٹ آیا۔ اس نے آ کر ہم میں دو چیزیں پیدا کی۔ پہلی چیز ہمارے اخلاق کو بگاڑی، دوسری چیز ہماری غذا جو غذائیت والی غذا تھی اس سے ہم کو الگ کیا۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے یہ غذائیت کیا ہے اور یہ غیر غذائیت کیا ہے۔ جتنا چائنی فوڈس ہے اور یہ چکن ہے، آپ بتائیے اس میں کوئی طاقت ہے؟ کوئی طاقت نہیں۔ تو غیر محسوس طریقے پر عورتیں زیادہ ارتداد کی شکار ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو کرتا ہوں۔ جیسے منگنی کیا اسلامی طور طریقہ ہے؟ نہیں۔ ہماری عورتیں لچا پہنتی کیا اسلامی طور طریقہ ہے؟ نہیں۔ مہندی پر بے حساب خرچ ہوتا ہے کیا اسلامی طریقہ ہے؟ ہمارے یہاں جمعگی ہوتی ہے کیا اسلامی طریقہ ہے؟ نہیں۔ ہمارے یہاں ستواسا یا جو بھی اس کا استعمال ہوتا ہے یا نہیں بھائی؟ وہ کیا اسلامی طریقہ ہے؟ لیکن سب ہو رہا ہے تو اس کے ضرور اثرات ہیں۔ جیسے اب یہاں بچیاں ہمارے
قرآن مجید سیکھیں گے. یہ عائشہ للبنات یہ جو نام ہے اس کو آپ تبدیل کیجئے. یہ جامعہ ہے. جامعہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جامعہ عائشہ صدیقہ للرجال والنساء کر دو اس کو. وہ کیا کیسے کریں گے؟ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جتنا دین کے سیکھنے کے محتاج ہماری بچیاں ہیں اس سے زیادہ جتنا یہاں مجمع بیٹھا ہے مردوں کا اور عورتوں کا، وہ بچوں سے زیادہ وہ محتاج ہیں کہ بھئی وہ اپنی نماز درست کر سکے. اس کی آسان صورت کیا ہے؟ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس مسجد کے ماتحت میں آپ رہتے ہیں، اس مسجد کے امام صاحب کو جا کر کہیے کہ حضرت مجھے نماز سکھائیے. میرا ایک خیال ہے کہ جیسے یہ بچیاں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ رہی ہیں، اس مجمع میں 10% بھی ایسا پڑھ کر نہیں دکھا سکتے. دکھا سکتے بھائی؟ نہیں دکھا سکتے. میں یہاں تک کہوں گا کہ آپ میں سے اگر کسی کو اقامت پکارنے کا موقع آ جائے گا تو آپ تھوکنے کے بہانے، اگر جس دن تمہارے مؤذن نہیں ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تھوکنے کے بہانے وضو خانے میں چلے جاتے ہیں. یہ ہماری دینی حالت ہے. اس لیے جتنے یہاں موجود ہیں ہر ایک نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم عشاء کے بعد کیا کریں گے؟ تعلیم بالغان کو زندہ کریں. سب کریں گے. اسی طرح یہاں جتنی ماں بہنیں یہاں موجود ہیں سب کی ضرورت ہے. جیسے مولانا نے فرمایا کہ بھائی جب تک آپ میں علم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا وضو درست، جس کا وضو درست نہیں اس کی نماز درست نہیں اور اس کا ایمان بھی درست نہیں. اگر ہمارا تعلق علم سے جڑ گیا تو ایمان سے جڑے گا. پہلے تعلیم ہے پھر ایمان ہے. جس کا تعلق صرف ایمان سے جڑ رہا ہے، تعلیم سے نہیں جڑ رہا ہے، تو وہ ایمان کیسے ہوگا؟ وہ ایمان کہے گا بلی اڑے گئی، اوہ اب ہمارا کام کیا ہوگا؟ خراب. کوا کالے کی جگہ لال نظر آنا شروع ہوا تو کیا ہوا؟ غسل واجب ہوا. علم نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں میں ایک چیز مشہور ہے. کیا مشہور ہے بھئی؟ یہ غسل حیض کا غسل، دوسرا غسل نفاس کا غسل، اور یہ بھی مشہور ہے کہ اس کی دعا پڑھنے کے لیے مسجد کے امام کے پاس کیا بوتل آتی کہ نہیں؟ وہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جب تک امام صاحب اس میں نہیں پھونکیں گے ہم اس وقت تک نماز میں داخل نہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے. عورتیں اپنا کام کرنے میں کسی زمانے میں بھی وہ پیچھے نہیں رہے. ایک واقعہ میں سناتا ہوں، علماء ہیں ان کی دلچسپی کے لیے بھی سناتا ہوں. ایک فتاوی کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے فتاوی عالمگیر. یہ فتاوی عالمگیر کیا ہے؟ یہ اس زمانے میں عالمگیر اورنگزیب کے زمانے میں جید علماء اس وقت جمع ہوتے تھے اور فتاوی کا کام کرتے تھے. جہاں علماء کی گاڑی اٹکی تو وہ فتویٰ معلوم کرنے کے لیے بھی، اور یہ فتاوی جو لکھا گیا ہے یا فتویٰ جو لکھا گیا ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے، تو اس کا آخری فیصلہ عالمگیر کے پاس ہوتا تھا. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے علم والے بھی تھے، اس زمانے کے بادشاہ بھی تھے. علماء نے بات لکھی ہے کہ حضرت اتنے ذہین تھے کہ ایک ہی مجلس میں ایک وقت میں ادھر مفتی صاحب سے فتاوے سنتے تھے اور ادھر حکومت کے آدمی سے اس کی ساری کارگزاری سنا کرتے. ایک مرتبہ جو مفتی صاحب سنانے والے ہیں
ان کے دماغ میں بات آئی کہ حضرت ذرا جلدی میں ہے، وقت بہت کم ہو رہا ہے، اس لیے ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ جو فتویٰ گزر چکا ہے اس کو ایک صفحہ چھوڑ کر اگلا صفحہ سنایا جائے۔ بات سمجھ میں ہو سکتا ہے حضرت سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو، جیسے ہی صفحہ انہوں نے چھوڑا فوراً مفتی صاحب کو عالمگیر نے پکڑا اور تنبیہ کی، آئندہ اگر ایسی غلطی کرو گے تو اس مجلس سے کبھی آنے نہیں دیا جائے گا، ایسی غلطی نہیں کرنا۔ اس کی آگے کی بات حیرت انگیز سناتا ہوں۔ جب گاڑی اورنگزیب کے پاس جا کر اٹک جاتی ہے کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کے دلائل کیا ہیں، تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس فتاوے کو، اس کے دلائل کو سمجھنے کے لیے ان کی ایک بیٹی تھی، کیا تھی ان کی ایک بیٹی تھی، وہ گمنام تھی، وہ اندر اندر رہتی تھی اور وہ جلدی جلدی آتی نہیں تھی، اور کسی مرد کا کوئی سایہ کبھی نہیں دے گا اس کو، کسی مرد، اس لیے آج بے شرمی کی حد ہو گئی۔ ایک آدمی اللہ کا گھر دیکھ کر آیا ہے، آج اس کی بچی، اس کی پوتری، اس کی نواز آدھے کپڑے پہن کو پھر رہی ہاں۔ اس لیے بزرگ کہنے لگے اگر عورت اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھا برقع، اچھی خوشبو لگا کر بازار میں جائے گی تو بچے نوجوان جو ہے وہ تھالی نہیں بجائیں گے تو کیا درود شریف پڑھیں گے؟ نہیں نا۔ ہاں، اس لیے اور آج میں ان بہنوں سے کہتا ہوں، درمیان میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری بہنیں اپنے جب گھر میں رہتی ہیں وہ سڑی پڑی رہتی، ان کا لباس گندا، اور جب باہر جاتی ہیں تو دور سے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کون سا کریم استعمال کیا ہے۔ اور آج عورتیں سب سے زیادہ بیمار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو خوشبو لگا کر باہر جاتے ہیں، جب باہر سے اندر آ رہی ہیں تو باہر کی گندگی کے ساتھ اندر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب اٹکتے تو وہاں ایک گیٹ ہوتا تھا، وہاں جا کر حضرت وہ فتاوے کو لٹکاتے۔ جب کبھی 2 دن 4 دن کے بعد جو ہے وہ کسی بہانے سے وہ ان کی بیٹی وہ گیٹ تک پہنچتی تو دیکھتی تھی کہ ابا جان نے وہ لٹکایا ہے، اور اسے جا کر حل کر کے وہ فتویٰ لا کر لٹکا دیتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے عورتوں سے بڑے بڑے کام لیے۔ آپ نے ہمارے کرناٹک کا ایک مدرسے کا نام سنا ہوگا، پرانا مدرسہ ہے جس کا نام ہے دارالعلوم سبیل الرشاد، ہے نا؟ دارالعلوم سبیل الرشاد آج ان کے پاس جو ہے 15 ایکڑ زمین ہے۔ کتنے؟ بنگلور میں کام بولو؟ ہاں، 1 ایکڑ زمین کی قیمت کیا ہوں گی بنگلور میں؟ کسی کو کچھ اندازہ ہے کیا جی؟ کیا ہے بولو تو بہت کتو ہاں، یعنی 10-15 کروڑ بول رہے ہیں۔ ابھی یہاں تھے، وہاں گئے تو پتہ نہیں۔ ہماری بازو میں جہاں میں ٹی وی سینٹر میں رہتا ہوں نا، اس کے 2.25 گھنٹے کی قیمت ہے 1 کروڑ۔ کہتے کہ بیلگام 100 ڈالے سے گے تو 1 بنگلور بنتا۔ ہاں، 100 کروڑ روپے میں 1 ایکڑ زمین کی قیمت ہے وہاں۔ 15 ایکڑ زمین کی قیمت کتنی ہو؟ ہمارے بڑے حضرت فرماتے تھے کہ جب اس کی خریداری کا موقع آیا، کچھ نہیں تھا، تو حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی یہ ماں حضرت بڑے حضرت کی بیوی نے اپنا زیور دیا۔ پھر اللہ نے ان کی اولاد میں مفتی اشرف علی کو پیدا کیا اور قاری امداد اللہ کو پیدا کیا اور مولانا لطف اللہ کو پیدا کیا، اور ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے علماء، حفاظ، قراء، مفسرین، محدثین کو پیدا کیا۔ اس لیے اللہ دین کا کام کمزوروں سے لیتے ہیں اور دین کا کام سخیوں سے لیتے ہیں، اللہ بخیلوں سے کام نہیں لیتے۔
اس لیے ایک موٹی بات میں سناتا ہوں. 10 منٹ ہو گئے کیا؟ ہاں ہے ابھی اجازت؟ ابھی اور 5 منٹ کی اجازت. ابھی تو حافظ حسین صاحب سوچ رہے ہیں کہ مدرسے کی بات آ رہی، ذرا اور 5 منٹ اور بولو. ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں کہ دیکھیے اللہ بخیل سے کام نہیں لیتے. اس لیے مدرسے کا جو، یا میں یہ مدرسے کا نہیں کہہ رہا، عام مدرسوں کا، عام مسجد کا جو متولی ہوتا ہے وہ کبھی بھی وہاں چندہ جمع نہیں کرتا، انہیں نہیں جمع کرتا. انہیں صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں کیسا حکومت کر سکتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے کام نہیں لیتا. کیا لیتا ہے؟ کہاں دیکھیں گے تمہیں. خیر، تو میں یہ سنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی اولاد میں مفتیوں کو پیدا کیا. ایک اور آپ کو چیز سناتا ہوں. بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. سب سنے نا بھائی؟ ہاں. حضرت کے 49 بچے تھے. کتنے بچے؟ 49. اس لیے آج کی دنیا میں جتنا غریب ہے اس کے بچے بھی اتنے زیادہ ہیں، اور جتنا مالدار ہے اس کے بچے بولو کم. ایک 3 ڈاکٹر میرے سامنے مذاکرہ کر رہے تھے. ایک اتنی کا بھی اس میں ڈاکٹر تھا، نام نہیں بولتے. ایک ڈاکٹر دوسرے کو ڈاکٹر کو بول رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دوسرا نکاح کرو. انہیں کہتا اسے انہیں اسے بول رہا ہے. میں اس کو بولا ڈاکٹر صاحب یہ تمہاری بس کی بات نہیں، دوسرا نکاح یہ مولویوں کو سوچتے. ہمارے ابا بولتے تھے یا اللہ یہ تبلیغ والے کا 2 پیٹ بناتا تھا اچھا ہوتا تھا، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے 49 اولاد دی تھی. کتنے بولو؟ 49، جس میں سے 25 باقی رہے، اور 25 بھی نہیں 24 باقی رہے. اس میں سے 12 لڑکیاں اور 12 لڑکے، اور سارے کے سارے بڑے عالم دین بنے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ادھر ان کے بچے بیٹھتے تھے اور حضرت ایک مسئلہ بیان کرتے تھے، اس کی دلیل بیان کرتے تھے، اور ایک ہی مسئلے میں پوری رات گزر جاتی تھی. بڑا لڑکا کہتا کہ میرے ابا نے جو کہا وہ میں نہیں کہوں گا، میری دلیل یہ ہے. اس کے بعد دوسرا لڑکا کہتا ہے میرے بڑے بھائی نے جو کہا وہ میں نہیں کہوں گا، اس کی دلیل یہ ہے. تو ایک مسئلے میں ہمارے یہاں ایک لڑائی میں پوری رات گزار دیتے. ہوتی کہ نہیں؟ ہاں. تو اس لیے مدرسے کا قیام کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے کی تعلیم کے بغیر ہماری دنیا ادھوری ہے. ہمیں جنت کا مزہ نہیں آئے گا، ہمیں نماز کا مزہ نہیں آئے گا، ہم فرق نہیں کر سکیں گے دیور کون ہے جیٹ کون ہے. اس لیے آج جو گناہ ہو رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ یہ گناہ، یہ ارتداد، یہ زنا، یہ بدگمانیاں، یہ سب اسے بند کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والا راستہ ہے. اور وہ محمد الرسول اللہ والا راستہ جو ہے اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ مدرسہ. تو خیر اب آپ کا وقت ہو گیا ہے، تو میں آپ کو اتنی باتیں میں عرض کروں گا کہ یہاں جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں یہ سب آج نیت کریں گے کہ یہ ہمارے نام سے مدرسہ کس کے نام سے ہے؟ ہمارے ماں کے نام سے ہے، اور اس میں ہمارا نام لکھا للبنات. بڑی عورت بھی ہے تو وہ بنات میں ہے، اور چھوٹی عورت بھی ہے تو وہ بھی بنات میں. اس کا ایک آسان صورت میں بتا دو کہ جس کا نکاح ہوا ہے وہ بھی، اور جس کا نکاح نہیں ہوا اس مجلس میں نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے مہر کا پیسہ کیا کریں گے؟ مدرسے کو دیں گے. اپنے مہر کا پیسہ کیا کریں گے بھائی؟ مدرسے کو دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں 200-300 عورتیں بیٹھی ہیں. ایک مہر میں اگر 5,000 روپے بھی اسے مل رہے ہیں، اس لیے مہر ذرا زیادہ بنو، چھوٹا موٹا بنو مت. ارے دیوانے 5,000 میں بکری نہیں آ رہی ہے اور بچی کو لے جا رہا ہے. ہاں، اس لیے مہر کیا کرو؟ ذرا زیادہ بنو، اور نیت کرو کہ ہم اپنا مہر کا پاکیزہ پیسہ مدرسے کے بنانے میں لگائیں گے.
سب لگائیں گے انشاءاللہ. ہاں اگر عورتوں نے پکی نیت کی ہے تو مرد ہے نا, تو جتنے یہاں مرد بیٹھے ہیں سب نیت کرو کہ اپنے اپنے گھر میں جا کر ہم کیا کریں گے, اپنی بیوی کا مہر کیا کریں گے, مدرسے میں جمع کریں گے سب. ہاں اس کے ساتھ ساتھ دوسری نیت کرو کہ ہم اگر مہینے میں 10,000 روپے کما رہے ہیں, اس میں سے 1,000 روپے مدرسے میں لگائیں. سب کریں گے انشاءاللہ. چلیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے یہاں اگر گورنمنٹ سرونٹ ہیں انہیں یہ نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ جب تک مدرسہ تیار نہیں ہوتا اس وقت تک ہم 1 مہینے کی سیلری مدرسے میں جمع کریں. اس کی آسان صورت ہے. ابھی مان لو کہ مجھے 50,000 روپے پگار ہے, تو میں کیا کروں, مہینے میں 2,000 روپے اگر جمع کروں گا تو آسانی کے ساتھ میرے پیسے جمع, کوئی پریشانی بھی کریں گے سب انشاءاللہ. چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں زیادہ ٹائم نہیں لیں گے, 1-2 منٹ میں بس تشکیل کر لیتے ہیں. بھائی لکھا ہو کون کون لکھانا چاہتا ہے؟ حافظ ارشاد صاحب, حافظ بھائی صاحب, بک لے لو.